ناظرین دھیمے اور پرسکون لہجے میں بات کریں۔ جو لوگ جلدی جلدی یا بہت اونچی آواز میں بات کرتے ہیں وہ اکثر گھبرائے ہوئے لگتے ہیں۔ اپنی بات ٹھہر ٹھہر کر اور اعتماد کے ساتھ کریں۔ بات کرتے ہوئے بیچ میں مختصر خاموشی پیدا کریں۔ جب آپ بولتے بولتے تھوڑی دیر روکتے ہیں تو سننے والی کی توجہ آپ کی طرف بڑھ جاتی ہے اور آپ کی بات کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ غیر ضروری معذرت سے گریز کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سوری کہنے کی عادت ختم کریں۔ اگر آپ کی غلطی نہیں ہے تو معذرت کرنے کے بجائے اپنی بات پر قائم رہیں۔ جھک کر بیٹھنا یا کھڑا ہونا کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کندھوں کو پیچھے رکھیں اور گردن سیدھی رکھیں۔ آپ کا قد جتنا بھی ہو، آپ کا پوسچر آپ کو پر اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ آنکھوں میں دیکھ کر بات کریں۔ بات کرتے ہوئے نظریں چرانا اعتماد کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ براہ راست آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا آپ کے رعب اور سچائی کا اظہار ہے۔ ہاتھوں کا استعمال نہ کریں۔ بات کرتے ہوئے ہاتھوں کو بلا وجہ ہلانے سے گریز کریں۔ ہاتھوں کو پرسکون رکھیں، یہ ایک باوقار شخصیت کی نشانی ہے۔ سننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ جو شخص کم بولتا ہے اور دوسروں کو غور سے سنتا ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ بولیں گے تو لوگ آپ کی بات کو زیادہ توجہ سے سنیں گے۔ غصہ کرنا یا جذباتی ہونا آپ کا رعب ختم کر دیتا ہے۔ مشکل حالات میں بھی پرسکون رہنا آپ کی طاقت کا اظہار ہے۔ آپ کا رعب اس وقت زیادہ قائم ہوتا ہے جب آپ کسی بھی کام کے لیے مکمل تیار ہوں۔ جب آپ کو اپنے کام پر مکمل غرور ہوتا ہے تو آپ کا اعتماد خود بہت آپ کی شخصیت میں جھلکتا ہے۔ یاد رکھیں رعب کا تعلق احترام سے ہے۔ جب آپ دوسروں کو عزت دیتے ہیں لیکن اپنی حدود کا بھی خیال رکھتے ہیں تو لوگ آپ کا احترام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ دائیں ہاتھ استعمال کرنے والے کھانا بھی دائیں طرف چباتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہے تو پودینے کے پتے چبائے، درد میں آرام مل جائے گا۔ اگر زمین میں شہد کی مکھی کا وجود ہی ختم ہو جائے تو انسانی وجود 4 دن میں ختم ہو جائے گا۔ ناظرین زندگی میں ہمیشہ فٹ رہنے کے لیے اگر آپ 30 سال سے کم ہیں تو دوڑ لگائیں، اگر 40 سال سے کم ہیں تو جاگنگ کریں، اور اگر آپ 40 سال سے اوپر ہیں تو آپ کیا کریں؟ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین جب نیکی کی جائے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے اور جب برائی کی جائے تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے۔ کیا آپ کو ایسا عمل معلوم ہے کہ جس کے درمیان دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں؟ وہ عمل ہے درود شریف کا پڑھنا۔ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے اور الٹے ہاتھ کا فرشتہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند کرتا ہے۔ زندگی بہت تلخ ہے، اس میں لوگ اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ ہلدی کا استعمال چہرہ جوان رکھتا ہے۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ ناظرین روزانہ ایک کیلا کھا لینے سے غصہ، ذہنی دباؤ اور چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز نہ پیو، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ سو کے دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن، تقریباً 5 گرام پٹکری کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجیے، اور جب پٹکری پگھل جائے تو اس کو دانت اور مسوڑوں پر مسل دو، جلد افاقہ ہوگا۔ جن کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ ناظرین خون کی گرمی اور بلڈ پریشر کو ختم کرنے کے لیے کدو بہت مفید ہے۔ تھوکنے سے بدن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر داغ دبے نہیں رہتے۔ وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد بار بار اس کی تعریف کرے۔ 2 پھل عورتوں کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا ہے، وہ ہے مالٹا اور لیچی۔ دہی میں کشمش ڈال کر کھانے کے فوائد: 1 کپ دہی میں 3 کالی کشمش ڈالیں اور اس کو رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ صبح نہار میں اس دہی کو کھا لیں اور کشمش کو چبا لیں۔ دہی میں موجود پرو بایوٹک اجزاء پیٹ میں اضافی فاضل مادوں کے اخراج کو یقینی بناتے ہیں۔ 1 کپ دہی کو بلینڈر میں ڈالیں اور اس میں 4 کالی کشمش ڈال کر بلینڈر کر لیں، پھر ہلکا سا کالا نمک ڈالیں اور کھا لیں۔ وہ لوگ جن کا جسم کمزوری کی وجہ سے کانپتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح دہی اور کالی کشمش کا استعمال کریں۔ جسم طاقتور ہو جائے گا اور کبھی کمزوری نہیں آئے گی۔
اس سے آپ کے پیٹ میں موجود کیڑے نکل جائیں گے، ہاتھوں کے مسائل کنٹرول میں آ جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر دوران خون بھی بہتر ہو جائے گا۔ اگر آپ کے بال تیزی سے گر رہے ہیں تو دہی کھانے کی عادت بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائے گی۔ اگر آپ ضروری پروٹین اپنے جسم کو نہیں دے رہے تو یہ آپ کے ناخن اور بالوں کے ساتھ ساتھ دوسرے جسمانی اعضاء کو بھی کمزور کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ دہی کھانے کا معمول آپ کی پروٹین کی کمی کو پورا کرے گا، جس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوگی اور بال بڑھنا بھی شروع ہو جائے گے۔ ناظرین، سونف والا دودھ نیم گرم پینے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ پانی میں ہلدی ڈال کر پیو، پیٹ صاف رہے گا۔ اگر بال زیادہ جڑنے لگیں اور سر کی جل نظر آنے لگے تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر 1 کیپسول میں دہی ملا کر بالوں میں لگا دو۔ اس سے بال جڑنا رک جائے گی اور نئے بال اگائے گی۔ ضرورت سے زیادہ سونا انتہائی خطرناک ہے۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ ایلوویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگا دو تو نشانات دور ہو جائیں گے۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لی جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے اور گلا خراب ہو تو کھل جاتا ہے۔ ناظرین، آم کا زیادہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دینے سے خارش دور ہوگی اور آرام ملے گا۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہے وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ماہواری میں درد کا مسئلہ ہے تو پودینے کا عرق صبح شام 1 چمچ پی لیا کریں۔ کھجور اور کیلے کو مکھن میں پھینس کر کھانے سے بلہم والی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، چائے جلد اور معدے کو خراب کر دیتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ بدہضمی کی شکایت رہتی ہے تو کھانے کے بعد 1 ٹافی کے برابر گڑ کھا لیا کریں۔ زیادہ بولنے والے انسان کو بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ نہانے سے قبل پانی میں نمک شامل کر لینے سے خارش نہیں ہوتی۔ پانی کے ساتھ جوائن کھا لینے سے ہڈیوں کی طاقت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ناظرین، 1 مرتبہ ایک بندہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ اس بندے نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ملنے والی فتوحات اور حاصل ہونے والے مال غنیمت کا تذکرہ کیا۔ اس دوران شام کا تذکرہ بھی ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو عبیدہ، اگر تمہیں زندگی مل جائے تو صرف 3 خادموں کو اپنے لیے کافی سمجھنا، 1 اپنے لیے، 1 اپنے ساتھ سفر کرنے کے لیے اور 1 اپنے اہل خانے کے لیے جو ان کی خدمت کرے اور ان کی ضروریات مہیا کرے، اور 3 سواریوں کو اپنے لیے کافی سمجھنا، 1 جانور تو اپنی سواری کے لیے، 1 اپنے سامان اور باربرداری کے لیے اور 1 اپنے غلام کے لیے۔ لیکن اب میں اپنے گھر میں نظر ڈالتا ہوں تو یہ مجھے غلاموں سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میں اپنے استبل کی طرف نگاہ دوڑاتا ہوں تو وہ مجھے سواریوں اور گھوڑے سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس منہ سے کروں گا؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری نگاہوں میں تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ سے اس حال میں آ کر ملاقات کریں جس کیفیت پر وہ مجھ سے جدا ہوا تھا۔ ناظرین، کبھی بھی خوشی میں اتنا پاگل نہ بنے کہ آپ جو کچھ بھی رکھتے ہیں وہ بانٹ دیں، اور نہیں اپنے غم میں کھو جائیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب ظاہر کر دیں۔ صبح خالی پیٹ 1 سیب کھانے سے درد شقیقات کے درد سے نجات ملتی ہے۔ اپنے حسن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو انار کا رس نکال کر پئیں۔ چاول کا پانی لگانے سے چہرے کی چکنائی ختم ہوتی ہے۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ ناظرین، پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو گھیر نہیں سکے گی۔ اسکن پر نمک کا مساج کرنے سے اسکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے۔ دبلے پتلے افراد 10 دن انار کھائیں تو صحت مند اور توانا ہو جائے گی۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخن، آنکھیں اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ چائے کے داغ سوکھنے سے پہلے اس پر لیموں کا رس ڈال کر رگڑیں۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ جسمانی صحت کے لیے اور جسمانی طاقت کے لیے کالے چنے بہت ہی مفید چیز ہے۔ ناظرین، دانت میں درد ہو تو لونگ والی چائے پیا کرو، دانت کا درد فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھانے سے
چہرے پر دانے نکل آتے ہیں، ہونٹوں پر روکھاپن محسوس ہو تو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہیں۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ گلے میں خراش رہتی ہے یا گلا بیٹھ جاتا ہے تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ ناظرین، غیاث بن عطیف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو ان کی اہلیہ، جن کا نام طہیفہ تھا، ان کے سر کے قریب بیٹھے ہوئے تھی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ ان کی رات کیسی گزری۔ انہوں نے کہا، بخدا انہوں نے ساری رات اجر و ثواب کے ساتھ گزاری ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے ساری رات اجر کے ساتھ نہیں گزاری۔ پہلے ان کے چہرے کا رخ دیوار کی طرف تھا، اب انہوں نے اپنا چہرہ لوگوں کی طرف کر لیا اور فرمایا کہ میں نے جو بات کہی ہے تم اس کے متعلق مجھ سے سوال نہیں کرتے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی بات پر تعجب ہوتا تو آپ سے سوال کرتے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی زائد چیز خرچ کر دے اس کا ثواب 700 گنا ہوگا۔ جو اپنی ذات اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے، کسی بیمار کی عیادت کرے یا کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے تو ہر نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہوں گی، اور روزہ ڈال ہے بشرط یہ کہ اسے انسان پاڑ نہ دے۔ اور جس شخص کو اللہ جسمانی طور پر کسی آزمائش میں مبتلا کریں وہ اس کے لیے بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ ناظرین، سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگا دیں اور کچھ دیر کے بعد کسی اچھی شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگے گے۔ سیب اور چکندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ جس کسی کو لیمو راس نہ آئے وہ لیمو کھا کر تھوڑا سا لہسن کھا لے۔ جو لوگ سیب کو چل کے سمیت کھاتے ہیں ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جو لوگ وقت پر ناشتہ نہیں کرتے وہ کبھی صحت مند نہیں ہو سکتے۔ حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں کم از کم 7 گلاس پانی روزانہ پیے۔ کوئی پودا مر جانے لگے تو اس کی جڑوں میں دہی والی لسی ڈال دے۔ چہرے کو گیلا کر کے پھٹکری سے ہلکا سا مساج کرنے سے چہرے کے تمام دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی چہرے پر لگاؤ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔